محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو کچھ خصوصی فضائل سے نوازا۔ یوں تو سال کے تمام دن دیکھنے میں ایک جیسے، ہر دن سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ سب دن دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں سے کچھ دنوں کو اپنی طرف نسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرے ہیں۔ تو اس نسبت کی وجہ سے ان دنوں میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں وہ زیادہ مقدس دن بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ شریف کی عمارت ہے، تو وہ ایک عام عمارت ہے، بلکہ ایسی عمارت جس پر پلاسٹر بھی نہیں، پتھروں سے بنی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے میں وہ اور ایک جیسی عبارت کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نسبت کا فرماتی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ کا گھر اس معنی میں نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس میں مقیم ہے، اس میں رہتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گھر کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن یہ نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت کا فرما دی، یہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ بس اس کو اصطلاح میں نسبت تشریفی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعزاز بڑھانے کے لیے، اس کی عظمت بڑھانے کے لیے اس کو اپنی طرف منسوب کر دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ جب یہ نسبت ادا کر دی تو آپ دیکھ لو کہ اس میں کیا تقدس پیدا ہو گیا، کیسا عظیم عظمت پیدا ہو گئی، کیسا اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہو گئی، کیسی اس کی طرف لوگوں کی رغبت پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا سے لوگ کھینچے کھینچے جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف۔ تو نسبت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بیت اللہ کو یہ نسبت عطا فرمائی کہ اپنی طرف منسوب فرمایا، اسی طرح سال کے کچھ دنوں اور مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نسبت عطا فرمائی۔ محرم کے مہینے کو بھی شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ مہینے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس کو بھی شہر اللہ المحرم کہہ دیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی وجہ سے، اس میں نسبت کی وجہ سے اس میں عظمت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت، اسی فضیلت کی وجہ سے مسلمان اپنے ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی اسی مہینے سے کرتے ہیں۔ ہر سال ہجری سال جو ہے چاند کا سال، وہ ہمیشہ محرم سے شروع ہوتا ہے، یکم محرم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی اس مہینے کو، اور اس کو شہر اللہ فرمایا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اول الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے، کسی بھی دن محرم کے پورے مہینے میں
پورے مہینے میں روزے رکھنا، یہ کسی بھی دن رکھنا، یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، اور خاص طور سے اس میں وہ تو پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، پورا مہینہ تقدس کا حامل ہے، لیکن خاص طور پر عاشورہ یعنی 10 محرم عاشورہ کا دن یہ اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس حدیث عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے سے میرا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن یہ 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو وہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا عاشورہ کا روزہ رکھے۔ اور عاشورہ کے دن کو جو خصوصی فضیلت حاصل ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے اس دن کو منتخب فرمایا ہے، اور صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ ہی کے دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، یعنی جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کے ان کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ سمندر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سمندر دیکھا تو گھبرا گئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، یعنی وہ سب فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے گا اور ہم شکست کھا جائیں گے۔ لیکن پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا اور ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، سامنے سمندر ہے، اس میں گھوڑوں کو ڈال نہیں سکتے کہ گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں، آگے چل بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، اور پیچھے سے لشکر تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے، تو بظاہر تو بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، لیکن پیغمبر جس کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے وہ کہتا ہے کلا، ہرگز یہ ہمیں نہیں پکڑ سکیں گے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا، میرا راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسی سمندر پر اپنا ہاتھا مار دو، تمہارے لیے راستہ بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر ہاتھا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کے لیے ایک راستہ بن گیا، خشک راستہ، پانی دونوں طرف کھڑا ہوا ہے، ادھر بھی پانی کھڑا ہے ادھر بھی کھڑا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے، اور پورا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر جو ہے وہ سمندر کے پار اتر گیا۔ اس طرح فرعون جب سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی ان راستوں کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا۔ جب سارے لشکر عین سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا، راستے بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کو مل جاؤ، تو سمندر مل گیا اور فرعون غرق، فرعون اس کے سارے ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا یہ عاشورہ کا دن تھا،
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ یاد بناتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے تو اچھا ہے. شروع میں آپ نے اس طرح روزہ شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا. عاشورہ کا روزہ فرض ہو گیا، اور اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت عاشورہ کے روزے کو فرض کر دیا گیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے. لیکن بعد میں جب رمضان کا فریض کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر عاشورہ کی فرضیت اٹھا لی گئی. اب وہ فرض نہیں لیکن مستحب ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، ثواب ہے. اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ فضیلت بیان فرما دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کا ایک جو سب سے بڑا عمل ہے وہ روزہ رکھنا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لیکن یہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت عطا فرمائی، وہ یہ کہ کیونکہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ مشابہت کو بھی پسند نہیں کرنا. یعنی وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں، بلکہ ان سے ایک امتیاز پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کا ایک امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم اب آئندہ تنہا عاشورہ کا روزہ نہ رکھا کرو، عاشورہ کے ساتھ کوئی دن ملا لیا کرو، یا تو 9 تاریخ یا 11 تاریخ، دونوں کو ملا کر رکھو. 9 اور 10 کو رکھ لو یا 10 اور 11 کو رکھ لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان بھی یہودیوں کی تقلید میں جس طرح وہ 10 تاریخ صرف 10 تاریخ کو رکھتے ہیں تو ہم بھی صرف 10 تاریخ تک رکھ کے فارغ ہو جائیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور خود اپنا ارادہ بھی ظاہر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کے ساتھ عاشورہ کے ساتھ 1 دن مزید روزہ رکھوں. تو اچھا یہی ہے کہ 2 دن روزہ رکھے. البتہ اگر کوئی کسی وجہ سے 2 دن نہیں رکھ سکتا، 1 ہی دن رکھ لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس عاشورہ کی فضیلت کو بھی حاصل ہو جائے گی. اگرچہ کراہت ہے لیکن کراہت تنزیہی ہے، اور اس میں اگر کوئی آدمی تنہا بھی روزہ رکھ لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی وہ جو فضیلت ہے عاشورہ کے روزے کی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. عاشورہ کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ اگرچہ اتنی زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے لیکن ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر کے کھانے پینے میں وسعت اختیار کرے، یعنی عام دنوں سے کچھ بہتر اور زیادہ کھانا اپنے اہل و عیال کے لیے بنائے، عام دنوں سے ہٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے سال اس کے کاموں میں برکت عطا، اس کے روزی میں برکت رکھے. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ محرم کے دن اپنے گھر والوں کے لیے عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ مقدار میں اور زیادہ بہتر کھانا بنانے کی کوشش کی جائے. یہ بھی بزرگوں سے منقول ہے اور ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، لہذا اگر ایسا کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں. البتہ کوئی خاص کھانا متعین نہیں ہے کہ
کہ کھچڑا ہی پکے گا ضرور محرم کے دن. اس کو ضروری سمجھنا یا اس کو لازمی سمجھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ ایسا کوئی حکم نہ قرآن نے دیا، نہ حدیث نے دیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل فرمایا، نہ صحابہ کرام نے عمل فرمایا. یہ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ کھچڑا اگر نہیں پکا تو محرم ہی نہ ہوا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں. البتہ عام دنوں سے بہتر کھانا اگر بنایا جائے تو اس کی کوئی اصل اور بنیاد موجود ہے. ایک اور غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ عاشورہ کے تقدس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن واقع ہوئی، اس وجہ سے یہ دن مقدس ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ عاشورہ کا تقدس تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہو گیا تھا. آپ نے اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی، آپ نے پورے محرم کی فضیلت بیان فرمائی تھی. تو تقدس تو اس کا پہلے سے موجود تھا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ ایک ایسے دن عطا فرمایا جو اتنے تقدس کا حامل ہے. شہادت تو کسی دن بھی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ، آپ کے پیارے نواسے، محبوب نواسے، ان کی شہادت واقع ہوئی عاشورہ کے دن 10 محرم کو. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی شہادت کے لیے عاشورہ جیسا مقدس دن اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درجات بلند کرنے کے لیے، ان کی فضیلت ان کو عطا فرمانے کے لیے اور ان کے تقدس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے، ان کی شہادت کے لیے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا. تو یہ سمجھنا کہ تقدس اس وجہ سے ہے یہ درست نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی شہادت محرم کے مہینے میں واقع ہوئی اور محرم کی 10 تاریخ کو شہادت واقع ہوئی. اور اسی محرم کے مہینے میں فاروق اعظم بھی شہید ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محرم کے مہینے میں ان کی بھی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ اس کا تقدس اس وجہ سے. پھر یہ کہ اس مہینے کے اندر آج کل جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اس میں حضرت حسین رضوان وغیرہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ ان کا کام ہے اور ہر ایک کو اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں اہل سنت کو شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کریں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تلاوت قرآن کر کے ان کو اصحال ثواب کریں. شہداء کربلا کے لیے دعائیں کریں، شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کریں. یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک چیز اپنے حد کے اندر ہونی چاہیے. ایک اور بات جو اس محرم کے بارے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے کہ بھئی محرم کے مہینے میں شادیاں کریں گے تو یہ بدفالی ہوگی. یہ خیال بھی بالکل غلط خیال ہے، جاہلانہ خیال ہے. محرم کی تو زبردست فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. لیکن اور جہاں تک تعلق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی المناک واقعہ ہے، اور اس کے اوپر جتنا اظہار افسوس کیا جائے کم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس طرح اس میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا. لیکن شہادتیں تو ہماری پوری تاریخ
शहादतों से बरी हुई। कोई महीना ऐसा खाली नहीं है जिसमें किसी न किसी सहाबी की, किसी न किसी नबी की, किसी न किसी बुजुर्ग की शहादत या मौत वाक़ई ना हुई हो। अगर किसी की मौत वाक़ई होने से या शहादत होने से वो महीना मनहूस हो जाता तो फिर तो कोई महीना भी ऐसा नहीं हो जो मनहूस ना हो। इसलिए कि हर महीने में कोई ना कोई शहादत वाक़ई हुई, लिहाजा यह तसव्वुर भी गलत है और मुहर्रम को एक फजीलत वाला महीना समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से, अपने फज़ल व करम से हमारे अकीदे के अंदर भी दुरुस्ती रखे और हमारे अमल के अंदर भी अल्लाह ताला दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुहर्रम के महीने को अपने मर्जियात में सर्व करने की तौफीक अता फरमाए और नाजायज कामों से, गुनाहों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और इसको अमन व अमान के साथ जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना